السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے سابقہ درس میں آیت نمبر 249 سے لے کر شروع کیا تھا، ان آیاتوں کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، فلما فصل جدا ہوئے یعنی نکلے، طالوت بالجنود طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، قال تو کہا انہوں نے ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا انہوں نے اپنی فوج کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا پر، فمن شرب منہ فلیس منی، پس جو اس دریا سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس سے نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے کہ جو اپنے ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے، چلو بھر لے لے۔ تو یہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ طالوت جب بنی اسرائیل کے فوجوں کو، لشکروں کو لے کر نکلتے ہیں کافروں کے مقابلے کے لیے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کی، لشکر کی، فوج کی آزمائش کرنا چاہی کہ کہاں تک وہ اپنے قائد کی، امیر کی اطاعت پر جاری ہیں، اور ان کے اندر صبر اور استقامت کہاں تک ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ شروع ہو جائے اور اس وقت لوگوں کے حالت کا پتہ چلے کہ وہ کس قدر یعنی کہ بزدل ہیں یا صبر سے دور ہیں، تو اس لیے ضرورت ہے کہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ان لوگوں کا امتحان لے لیا جائے، ان کی آزمائش کر لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو انہوں نے پانی پیا سوائے ان میں تھے تھوڑے لوگوں نے، یعنی بہت تھوڑے لوگ تھے، چند لوگ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا، اور جس کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی تعداد وہی تھی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی بدر کی جنگ میں تھی، جیسا کہ برا بن عازب فرماتے ہیں کہ بدر میں شریک ہونے والے جو صحابہ تھے ان کی تعداد وہی تھی جو طالوت کے ساتھ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہر کو پار کیا اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ تو فرمایا فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پس جب انہوں نے پار کیا اس نہر کو، انہوں نے خود بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، قالوا کہا ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، لا طاقت لنا، آج ہماری کوئی قوت طاقت نہیں، اليوم آج کے دن، بجالوت، جالوت کے مقابلے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے۔ جالوت کون ہے؟ کہ جو کافروں کا بادشاہ ہے، ان کا قائد، ان کا سردار ہے، ان کا لیڈر ہے۔ تو طالوت کے ساتھیوں نے کہا کہ آج ہم میں قوت طاقت نہیں کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور اللہ عالم انہوں نے جب دیکھا کہ جالوت کی، اس کے لشکر، اس کی فوجیں بہت بڑی ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو کہ اللہ پر یقین رکھتے تھے، قیامت پر یقین تھا جن کا، اور آخرت کے لیے جن کی تیاری تھی، اور واقعی ان کو یقین تھا کہ ہم نے مرنا ہے، فوت ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور موت آ کے ہی رہنی ہے، اس سے بھاگنے فرار ہونے سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ تو ایک تو اس لحاظ سے، اور دوسرا یہ بھی کہ اگر اللہ کی راہ سے اور جہاد کی راہ سے فرار اختیار کریں گے تو کل اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے۔ تو جن کو اپنی آخرت کی، اپنے جواب دہ ہونے کی فکر تھی اور موت کی حقیقت کو بھی جانتے تھے کہ اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کم من فئۃ قلیلہ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں، غلبت غالب آ گئی، فئۃ کثیرہ بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ انہوں نے کہا کہ ہم اگرچہ تھوڑے ہیں کافروں کے مقابلے میں، لیکن اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہماری فتح نصرت لکھی ہے، تو پھر بڑی سے بڑی فوجیں بھی ہم کو شکست نہیں دے سکتی، اور ہمارا تھوڑا ہونا بھی
اس میں کسی طرح کا ہمیں کوئی فکر مند ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ نہ کہ صرف یہ بنی اسرائیل کے ان ایمان والوں کے حوالے سے، بلکہ ہر زمانے کے اور ہر وقت کے سچے ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ اسی طرح ساتھ دیتا رہا ہے، ان کی مدد کرتا رہا ہے، اور بہت تھوڑے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے بڑے لشکر فوجوں پر فتح دیتا رہا ہے، جس طرح کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جنگیں اور مارکے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، کہ جو اس طرح کے موقعوں پر کہ جب دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو، آمنا سامنا ہو اور مشکل قسم کے حالات ہوں، ان حالات میں بھی اللہ کے حکم پر اور جہاد پر صبر کر کے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی مشقتیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے ساتھ ہونا کہ یہاں پر وہ ساتھ ہونا جو خاص ہے، جس کو عربی معیت کا نام دیا جاتا ہے۔ معیت کے معنی ساتھ ہونا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کے پاس ہے، اس کے قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے اپنے خاص بندوں کے لیے الگ سے ہوتا ہے، خصوصی انداز سے ہوتا ہے۔ اور اس خاص ہونے کا معنی بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے ساتھ ہے، جس طرح کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اور جب وہ سامنے آئے لجالوت، جالوت کے وجنودہ، اور اس کے فوج و لشکروں کے، یعنی کافروں کا جو سردار تھا، ان کا جو بادشاہ تھا، ان کا قائد تھا، جب اس کے جالوت کے اس کے فوج و لشکروں کے سامنے آئے، یعنی آمنا سامنا ہوا دونوں لشکروں کا، فوجوں کا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو یہ ایمان والے مزید اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو ان کا اللہ پر یقین توکل ہے، اللہ کی تقدیر پر ان کا ایمان ہے، اور پھر مزید بھی اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اور یہاں پر 3 دعائیں کرتے ہیں، اور تینوں دعائیں ہی ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں کہ ہم پر اے اللہ صبر ڈال دے، اور ڈالنے کا معنی کہ ہم کو صبر کی توفیق عطا فرما، کیونکہ صبر اس طرح کے موقعوں پر ہی صبر ہی وہ چیز ہے کہ جو سب سے اہم ایک یعنی کہ سپاہی کا، لڑنے والے کا ہتھیار ہوتا ہے۔ تو اسی انہوں نے صبر مانگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صبر سے بڑھ کر کو اور نعمت نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت جو ملنے والی ہے بندے کو وہ صبر ہے۔ تو کہتے کہ اللہ ہم پر صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں ثابت قدمی عطا کر، تاکہ دشمن کے سامنے جم کے لڑ سکیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافروں کی قوم پر۔ اور یہ ان کا بیان کرنے کا معنی، القوم الکافرین کا لفظ کہنے کا، کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے اور یہ تیرے منکر ہیں، تیرے دشمن ہیں، تو تیری حکمت کا اور تیرے فضل کا تقاضا یہی ہے کہ اہل ایمان کو اور ایمان والوں کو ان کی مدد کر، اور جو کافر تیرے دشمن ہیں ان کو اس طرح کے موقعوں پر جو ہے ان کو ذلیل و خوار کر ان کو شکست دے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ آتا ہے پس انہوں نے، ایمان والوں نے شکست دی کافروں کو اللہ کے حکم سے، تھوڑے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بہت بڑے کافروں کے لشکر کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق انہوں نے شکست دی۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، یعنی جالوت کافروں کا جو بادشاہ، ان کا جو قائد تھا، اس کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ وہ داؤد علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابھی تک وہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے تھے، نہ کوئی وہ سردار تھے، نہ کوئی اور ان کے بڑا عہدہ منصب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اٹھانا تھا اور ان کے مرتبہ مقام کو بلند کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے کافروں کے بادشاہ جالوت کو قتل کروایا، کہ جس وجہ سے جو ہے لشکر فوج کے اندر ان کی شہرت ہوئی اور ان کو عہدے منصب ملنا شروع ہوئے، حتیٰ کہ چلتے چلتے وہ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ بادشاہ بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دیتا ہے۔ تو میں وقتل داود جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور دی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور حکمہ، نبوت، ان کو بادشاہت بھی عطا کی اور اس کے ساتھ نبوت بھی عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں سے جو چاہا،
اور ہم نے ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی سکھائی ان چیزوں میں سے وہ یعنی کہ فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت، اور اس طرح اسلحے بنانے کے فن اور یہ چیزیں، اور پرندوں کی اور جانوروں کی بلکہ زبانیں اور ان کی بولیاں، اور طرح طرح کی وہ چیزیں کہ جو اللہ نے ان کو اس موقع پر سکھائیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ کا اگر روکنا نہ ہوتا لوگوں کو ایک دوسرے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو یقیناً ضرور برباد ہو جاتی زمین۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم اپنی حدوں سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو گرانے کے لیے دوسری کسی قوم کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قوموں کو گرانے کے لحاظ سے مختلف کائنات میں انداز رہے ہیں۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج کر کسی قوم کو ہلاک اور تباہ کر دیتا ہے، جس طرح کہ قوم نوح، قوم عاد و ثمود کی مثالیں ہم پڑھتے ہیں۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گرانے کے لیے اس کے مد مقابل دوسری کسی قوم کو اٹھاتا ہے کہ جو اس قوم کی بربادی، اس کی ہلاکت، اس کی تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عروج دیتا ہے، ان کو دنیا کی ترقیاں دیتا ہے، لیکن جب وہ دنگے فساد کے رفتے اختیار کر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو گراتا ہے، ان کو ہلاک کرتا ہے، اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے کسی دوسری قوم کو اٹھاتا، ان کو کھڑا کرتا ہے۔ تو میں اس لیے اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ روکتا لوگوں کو ایک دوسرے سے، یعنی فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں کے ہاتھوں سے نہ روکتا، اور اصلاح کرنے والوں کو فساد کرنے والوں پر غلبہ عطا نہ کرتا، تو کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، تو زمین یقیناً خراب برباد ہو جاتی، یعنی فسادی لوگ ہی ان کا زمین پر غلبہ رہتا، اور پھر زمین میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا چلا جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے جہانوں پر، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خود ہی لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا اور فسادیوں کو ختم کرنا اور اہل اصلاح کو غلبہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس وجہ سے زمین پر اصلاح پیدا ہوتا ہے اور فساد ختم ہوتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ پر تلاوت کرتے ہیں برحق طور پر۔ اور برحق طور پر ہونے کا معنی کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ تو اس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی رسول ہیں، اور آپ کو جو قرآن ملا ہے، جو وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ہو بھیجے ہوئے رسولوں میں سے۔ کافروں کا رد کرتے فرمایا، جو کہتے تھے لست مرسلاً، کہ تو رسول نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو رد کرتے فرمایا کہ بلکہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں، اور جس سے ہم تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ تلک الرسل، یہ وہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم على بعض، کہ جن کو ہم نے فضیلت اور برتری دی ایک دوسرے پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ رسول بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے بات چیت کی، اللہ ان سے ہم کلام ہوا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو بلند کیا۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، کھلی نشانیاں۔
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تائید کی روح القدس سے، پاک روح سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، ما نہیں، اقتتل، آپس میں لڑتے، الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس کھلی دلیلیں، نشانیاں آ گئیں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، پس ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے۔ ومنہم من کفر، اور ان میں سے وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما قتتلوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو آپس میں قتال نہ کرتے، نہ لڑتے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ کر ڈالتا ہے، کر جاتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ، کہ جس میں کس طرح کا کوئی کاروبار، تجارت نہ ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی گہری دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی کس طرح کی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ آیت نمبر 253 اور 254 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے فضیلت دی، برتری دی ایک دوسرے پر۔ جن رسولوں کا سابقہ آیتوں میں ذکر ہوا ہے، وہ بھی اور باقی رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اللہ ماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری دی۔ اور پھر برتری کا انداز بیان ہوتا ہے کہ برتری کس انداز سے دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ بھی لوگ ہیں، کچھ وہ رسول ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو بلند کیا۔ تو نبی رسولوں کے حوالے سے ہم قرآن و سنت کی دلیلوں سے جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت نبیوں اور رسولوں میں، ان کے درجات میں، ان کے مقامات میں فرق کیا ہے۔ اگرچہ سبھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی رسول ہیں، لیکن سبھی کے مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے فضیلت دی ایک دوسرے پر، اور یہ فضیلت مختلف انداز سے رہی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ فضیلت تو دین کے لحاظ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور رسول کو دین کے وہ احکامات دیے کہ جو باقی کسی دوسرے کو نہ دیے ہوں۔ دین کے اندر وہ آسانیاں پیدا کی کہ جو آسانیاں دوسرے دین کے اندر نہ ہوں، اور احکامات میں ایسے فضیلتوں کے احکامات دیے اور ایسی فضیلتوں کے اجر و ثواب دیے کہ جو دوسرے دین کے اندر یا دوسرے نبی کے پاس نہ ہوں۔ اور اسی طرح جسمانی طور پر بھی اللہ نے نبی اور رسولوں کو جو قوت طاقتیں عطا کی تھیں، آدم علیہ السلام کے حوالے سے جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ان کی قد و قامت اور یہ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو جو ہے اپنے فضل سے مقامات دیے، درجات دیے، اور کسی نبی کو دوسرے نبی سے کسی خاص چیز میں ان کو آگے بڑھایا، زیادہ مرتبہ مقام دیا۔ اور بعض نبی رسولوں کو مطلقاً عمومی طور پر جو ہے وہ تمام باقی نبیوں پر فضیلت دی، کہ جس میں رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس لحاظ ایسے اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح 5 وہ رسول نبی جو اولو العزم کہلائے جاتے ہیں، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے بعد نوح علیہ السلام اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو اولو العزم انبیاء کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو ہیں اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے اور دین کی خاطر قربانیاں دینے کے اعتبار سے اور اللہ کی طرف سے ملے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے ناطے سے اور دین کی خاطر محنتیں، مشقتیں اور اذیتیں، تکلیفیں برداشت کرنے کے لحاظ سے ان کے اندر کافی بڑے اختلافات ہم کو نظر آتے ہیں ان کی سیرت میں بھی۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تلک الرسل، یہ وہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی۔
اور فضلنا کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ یہ فضیلت بذات خود اللہ کی طرف سے عنایت تھی، اللہ کی دی ہوئی بخشی ہوئی فضیلت تھی، نہ کہ لوگوں نے یا اللہ کے نبی رسول نے خود حاصل کر لی۔ اور جس میں ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ عام انسان تو کیا بلکہ حتیٰ کہ نبی اور رسول بھی اس وقت تک کوئی درجہ اور مقام نہیں پا سکتے جب تک اللہ ان کو عطا نہ کر دے، اور بلکہ بذات خود نبوت اور رسالت کا منصب بھی محض اور خالص اللہ کی عنایت ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کی ریاضتوں عبادتوں سے اور کسی کی قوت و صلاحیتوں سے، کسی کے لوگوں کے اندر زیادہ بڑے مرتبے مقام سے یہ منصب نبوت اور رسالت کا مل نہیں جاتا، جس طرح کہ مختلف زمانوں کے جاہلوں کا انداز رہا ہے۔ آپ کے زمانے کے مشرک کافر بھی کیا کہتے تھے؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کیوں نہ یہ قرآن مکہ اور طائف کی جو دو بڑی بستیاں ہیں کہ بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے اوپر کیوں نہ نازل ہوتا، یعنی قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے سردار کو کیوں نہ چنا۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کا رد کرتے ہوئے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت اور نبوت کا مقام کس کو دینا ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی ہم بات کر رہے تھے کہ فضلنا کے لفظ ہم نے فضیلت دی، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ برتنیاں اور فضیلتیں اور یہ مقامات محض اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ہیں، کسی نبی رسول کو بھی اختیار نہیں کہ خود اپنے آپ کو کسی مرتبہ مقام تک پہنچا سکے۔ تو چنانچہ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہے رسول جن سے اللہ نے بات چیت کی، ان سے ہم کلام ہوئے، اور جس میں سابقہ انبیاء کے حوالے سے خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خود کلام کیا اور حقیقت میں کلام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا بعض رسولوں سے، اور نہ کہ صرف موسیٰ علیہ السلام سے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا۔ اور یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا موسیٰ علیہ السلام کے لیے زیادہ خصوصیت ہے یا زیادہ مرتبہ مقام کے لحاظ سے ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہے۔ اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اللہ سے کلام کرنے کے لحاظ سے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، ان سے کلام کیا، اور موسیٰ زمین پر ہیں، کوہ طور پر ہیں، اور جبکہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے کلام کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود اپنے پاس بلایا، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور کوئی یعنی کہ شک نہیں کہ دونوں کے ہم کلام ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہم کلام ہونا اللہ سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتوں آسمانوں پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ ان کو کلیم اللہ کا لقب دیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ان کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اس خصوصیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر ہیں۔ تو منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے بات چیت کی، ان سے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور دوسروں کے بعد دوسرے نبیوں کے درجات کو بلند کیا۔ اب جب پہلے اللہ نے فرما دیا کہ یہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے ایک دوسرے پر برتری دی، پھر مزید اس جملے کی ضرورت کیا تھی کہ رفع بعضهم درجات، کہ ان میں سے بعض کے درجات کو بلند کیا۔ اس میں ہم علماء ماتے ہیں کہ اشارہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے ورفع بعضهم درجات، وہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور جن کا یہاں پر نام لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ آیتوں کے سیاق و سباق اور تاریخی اور سیرت کے حقائق جو ہیں وہی کافی ہیں اس بات کو جاننے کے لیے کہ جن کے اللہ نے درجات بلند کری ہے وہ ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ ان میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کی ایک جگہوں پر آپ کا ذکر کیا ہے بغیر آپ کا نام لیے ہوئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تعالیٰ کی پاک وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے آپ کا ذکر کیا بندہ ہونے کے لحاظ سے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جس نے اپنے بندے پر جو ہے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے آپ کا نام نہیں لیا بلکہ بندہ ہونے سے آپ کا ذکر کیا۔
اور اس طرح قرآن کریم کی اور بھی کئی آیات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر ورفع بعضهم درجات سے مراد کون ہیں؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے درجات کی بلندی کا معاملہ بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے کہ جس میں کسی مسلمان کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات اور مقامات کو مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، اور احادیث میں بھی کہ ایک احادیث ہیں کہ جو واضح طور پر اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر مقامات دیے ہیں۔ انہی احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فضلت من الانبیاء، کہ مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی، بعض روایتوں میں 5 کا ذکر آتا ہے، بعد میں 6 کا ذکر آتا ہے، اور احادیث کو جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 5 6 نہیں بلکہ کئی ایک چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر دی باقی انبیاء سے ہٹ کر۔ تو انہی میں سے آپ کا تمام لوگوں کے لیے نبی رسول ہونا، انہی میں سے یہ بھی کہ پوری روئے زمین کے لیے، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے نماز اور طہارت کا ذریعہ بننا، انہی میں سے اس امت کے لیے مال غنیمت کا حلال ہونا، اور انہی میں سے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت عظمیٰ کا حق دیا ہے قیامت کے دن، اور اس طرح کی بعد وہ فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، وہ خصوصیات جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ اور مزید آپ کا فرمان انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ میں بغیر کسی فخر کے قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، کہ آدم اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء رسول بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ آپ کی شفاعت پر ہی اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب شروع کرے گا، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جو سب سے پہلے پلصراط کو کراس کرنے کے بعد جنت کا دروازہ کھولیں گے، اور جنت میں آپ کو اللہ نے جو مقام دینا ہے وسیلہ کا، کہ جو جنت میں سب سے اونچا اعلیٰ مقام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ وہ مقامات، یہ برتریاں اور یہ وہ فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں باقی انبیاء سے ہٹ کر، ان سے بڑھ کر۔ اگرچہ بعض اوقات کسی خاص چیز میں، کسی خاص لحاظ سے دوسرے کسی نبی کی فضیلت آپ سے بڑھ کر ہو سکتی ہے، کہ جس طرح کہ آپ سے جب پوچھا گیا من اکرم الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے، عزت والا کون ہے، تو آپ میں کہ تو اگر پوچھتے حسب و نسب کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ عزت والے جو ہے یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی اور پردادا بھی سبھی انبیاء اور رسول ہیں۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ تعالیٰ نے بعض کے درجات کو بلند کیا، اور اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کا بلند ہونا ہی نہیں، بلکہ آپ کے درجات کی بلندی جو ہے وہ حقیقت میں آپ پر ایمان لانے والوں کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی اونچا مقام عطا کرتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ یہ اونچا مقام آپ کو حاصل ہو جانا، اس میں آپ کی امت کے لیے بھی بلندی اور ان کے لیے بھی رفعت ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے لیے وہ نبی چنا کہ جو تمام انبیاء سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب دی، وہ قرآن دیا کہ جو تمام کتابوں سے افضل ہے، اور جو آپ کا معجزہ بھی ہے۔ ہاں، تمام انبیاء کے معجزات ان کی زندگی کے ساتھ خاص ہوتے تھے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جب قرآن ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے جاری ساری ہے۔ تو اسی طرح اور بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو جو خصوصیات سے نوازا ہے، تو ضرورت ہے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی، اور اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو جاننے کی کہ اللہ نے اس کو کیا مقامات دیے ہیں اور کن حیثیتوں سے نوازا ہے، اور کیسا عظیم نبی ان کو عطا کیا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس میں اس بات کا اشارہ بھی ہے، یا اس بات کا بیان بھی ہے کہ مسلمان کو اپنی قدر و قیمت کو، اپنی منزلت کو، اپنی حیثیت کو جاننا چاہیے۔ تو میں ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو بلند کیا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہاں پر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ جس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا بیان
کہ اللہ نے رسولوں کو نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی اور ان کے درجات کو ایک دوسرے پر بلند کیا۔ تو اس میں واضح طور پر اس بات کا بیان ہوتا ہے کہ نبی اور رسول اپنے مرتبہ مقام میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن ہم اس کے مد مقابل دیکھتے ہیں دوسری بات احادیث میں، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے لا تفضلوا بین انبیاء اللہ کے نبیوں کے درمیان برتری اور فضیلت قائم نہ کرو۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہو، مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہو۔ تو اس طرح کی بات احادیث جو آتی ہیں ظاہراً دیکھنے کو شاید ان آیتوں کے ٹکراتی یا ان کے خلاف نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ ایک مخصوص چیز ہے اور مخصوص حالات میں ہے، اور اس طرح سے کہ جب ایک مسلمان اور یہودی کا تکرار ہوا اور یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں اور مسلمان نے کہا کہ نہیں، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، تو اس پر جو ہے آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہو۔ اور دوسری حدیث میں آپ کا جو فرمان کہ انبیاء کے درمیان فضیلت بیان نہ کرو، تفصیل نہ کرو، برتری نہ کرو، قائم نہ کرو، تو اس میں حقیقت میں ایک تو اس کیفیت کے پیش نظر ہے جس میں آپ نے اس حدیث کا بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی شان کو بڑھانے کی کوشش کی گئی کہ جس میں ایک نبی کی شان اور منزلت میں کمی کی جائے اور دوسرے نبی کی شان و منزلت کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، ہاں یہ وہ انداز ہے کہ جو لائق نہیں ہے اور جو صحیح نہیں ہے۔ اور اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہ بھی روکتے تب بھی یہ چیز جو ہے عقلی طور پر بھی قابل قبول نہیں کہ اللہ کے نبی اور رسول ہو، اللہ کی طرف سے اس کو چنا گیا ہو اور اللہ نے اپنے دین کو، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کا مقرر کیا ہو، اور پھر جو ہے کہا جائے کہ نہیں یہ نبی جو ہے اس میں یہ کمی ہے اور یہ کمزوری ہے اور اس طرح کی چیزیں، یعنی اس نبی کی کس طرح سے جو ہے ان چیزوں کو بیان کرنا کہ جس میں کمی کا انداز آئے، ہاں یہ وہ چیز ہے جو منع ہے۔ اور اسی طرح دوسری یہ بھی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بعض مخصوص چیزوں میں فضیلت دی ہے جو ممکن ہے کہ دوسرے نبی کے پاس نہ ہو، تو اس لحاظ سے بھی یعنی ہر نبی کو دوسرے پر جو ہے مطلقاً فضیلت دینا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ہاں یہ بھی چیز جو ہے اس سے منع کیا گیا، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک نبی اگرچہ کسی ایک چیز میں دوسرے نبی سے آگے ہو لیکن دوسرا نبی کسی دوسری بات میں اس سے بڑھ کر ہو۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ان آیتوں اور حدیثوں کے درمیان کوئی مخالفت نہیں ہے اور کوئی تضاد کا معاملہ نہیں، بلکہ سبھی اپنی جگہ پر قائم دائم ہیں۔ تو فرمایا وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی اور واضح دلیلیں کہ جو ان کے نبی ہونے کی دلیلیں ہیں، اللہ کا بندہ ہونے کی دلیلیں ہیں، کہ جس میں مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں ہو ان کو معجزات، کہ کوڑی کو شفا یاب کر دینا، پیدائشی اندھے کو اللہ کے حکم سے آنکھیں عطا کر دینا، اور بلکہ حتیٰ کہ مردوں تک کو زندہ کر کے کھڑا کر دینا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے ان کو جو معجزات دیے تھے، بینات جو کھلی واضح دلیلیں تھیں ان کے رسول ہونے کی، نبی ہونے کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ایدنا، اور ہم نے ان کی تائید کی، مدد کی، بروح القدس، روح القدس سے۔ یہ روح القدس کیا ہے؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن کریم کے موقعوں پر مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے روح القدس کے نام سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد کرتا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ روح القدس سے مراد پاکیزہ روح، کہ وہ روح جس میں پاکیزگی اور اللہ پر یقین و ایمان اور اطمینان و سکون کی وہ کیفیت جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خصوصی اور امتیازی حیثیت تھی۔ تو اس روح القدس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کرنے کا معنی کہ ان کو ایسا یقین و ایمان عطا کیا اور دل میں ایسا سکون و اطمینان ڈال دیا کہ جس سے اللہ کے دین کی دعوت دینا ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور دشمنوں کی مقابلوں میں کھڑے ہونا اور اس راستے میں آگے بڑھنا ان کے لیے ہمت اور جرأت پیدا ہوتی ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ چیز اگرچہ ہر مومن مسلمان کے اندر ہے، جس قدر کسی کے اندر ایمان ہے اسی کے اندر یہ روح القدس ہے، یعنی ایک پاکیزہ روح ہے
یہ پاکیزہ اس کے اندر پہلو ہے کہ جو اس کو نیکی پر ابھارتا ہے اور برائیوں سے دور کرتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی طور پر اللہ نے اس چیز کا ان پر انعام کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اللہ ماتا ہے کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما قتل، ما نہیں، اقتتل ایک دوسرے سے قتال کرنا، ایک دوسرے سے لڑنا، جنگ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو نہ ایک دوسرے سے لڑتے، جنگ کرتے، الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان نبیوں کے رسولوں کے بعد آئے، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس کھلی دلیلیں بھی آ گئیں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، اور اختلاف کیا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور کچھ لوگ تھے جو کفر پر مصر رہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ان کے نبیوں کے رسولوں کے بعد میں آنے والے لوگ، جب ان کے پاس کھلی دلیلیں آ گئیں کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے، کیا باطل ہے، کیا جھوٹ ہے، تو ان کے پاس ہر چیز جب ان کے سامنے کھل کر واضح ہو گئی، تو اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو پھر بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑتے، نہ قتل کرتے ایک دوسرے کو۔ تو جب ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکی، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا اور آپس میں لڑے، اور ان کے گروہ بندیاں بن گئیں، کو کفر پر تھے اور کوئی ایمان پر تھے۔ تو اس میں جس چیز کا بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے پہلے نبی و رسولوں کا ذکر کیا اور ان کو ملے ہوئے دیے ہوئے انعامات کا بیان کیا، اور کوئی شک نہیں کہ کسی بھی نبی کو سب سے بڑا جو انعام ملتا ہے وہ اللہ کا دین ہے، وحی ہے اور رسالت ہے۔ تو اس وحی کے آ جانے کے بعد اصل تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ سبھی کے سبھی اللہ کے سچے دین پر چلتے اور اللہ کی اطاعت کرتے، اور ان کے اندر کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ یعنی اصل تو علم کا تقاضا یہی ہے کہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس علم کے مطابق چلے اور صحیح باتوں کے فیصلے کرے اور غلط باتوں سے دور رہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، فرماتا اللہ تعالیٰ کہ علم آ جانے کے بعد بھی، کھلی دلیلیں آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا، ولیکن اختلافوا، انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے۔ اختلاف یہ تھا کہ کچھ لوگ نبیوں کی لائی ہوئی کھلی دلیلیں ان کو مانتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ، ومنہم من کفر، اور کچھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نبیوں کو بھی جھٹلایا، بلکہ اللہ ہی کا انکار کر دیا، اللہ کی توحید کے منکر ہو گیا، شرک کیا، اور نبیوں کی لائی ہوئی تعلیمات سے روگردانی کی، تو جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ ایک دوسرے کو قتل کرتے، نہ ایک دوسرے سے جنگ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس آیت میں کس چیز کا بیان ہے؟ اس آیت میں حقیقت میں بہت بڑے دین کے ایک اصول اور قاعدہ کلیہ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے انتظامات کیے، ان پر رسول بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں نازل کی، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی، بندوں کے ہدایت کے انتظامات کیے، لیکن ہدایت کے انتظامات کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے بندوں کو اختیار دے دیا، بندوں کو خود مختار رکھا کہ وہ ان میں سے جو چاہے ہدایت پائے اور جو چاہے وہ گمراہ ہو، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ کس لیے؟ کیونکہ یہی اصل دنیا کا مقصد ہے، امتحان اور آزمائش، تاکہ اس آزمائش کے بعد، اس امتحان کے بعد پتہ چل جائے کہ کون ہے کہ جو اپنے ارادے سے اور خود اپنی خواہش سے جو ایمان لاتا ہے، اللہ کے دین پر چلتا ہے، نبیوں کی پیروکاری کرتا ہے، تو وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور کون ہے کہ جو ہدایت کے رستے بیان اور واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی وہ گمراہی کا، شرک و کفر کا رستہ اختیار کر کے جہنم کو یعنی کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ تو یہ ہے اصل دنیا کا فلسفہ، دنیا کا نظام جو اللہ نے قائم کر رکھا ہے، کہ جس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اس کی بنیاد امتحان اور آزمائش پر ہے۔ اور اگر یہ ہم بات سمجھ لیں تو بہت سی قرآن کریم کی آیات بھی کہ جس میں بعض اوقات اس بات کا بیان آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ ایمان لے آتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سبھی لوگ ہدایت پر ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ایک دوسرے کو قتل کرتے، نہ اختلاف ہوتا، نہ قتل کرتے۔ تو اس کا معنی کہ
کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ نے خود چاہا ہے کہ لوگوں کے اختلافات ہوں، اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائیں کچھ لوگ کفر کریں۔ ہاں ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کونی مشیت تو ضرور ہے کہ جو اللہ نے تقدیر نے لکھی ہے، لیکن شرعی ارادے کے طور پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سبھی کے سبھی لوگ ایمان پر ہوں، ہدایت پر ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ شرعی ارادہ رکھنے کے باوجود بندوں کو اختیار دیا تاکہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہتا ہے ایمان لائے اور جو چاہتا ہے کفر کرے۔ تو اس میں اس بات کا بیان ہے کہ چونکہ دنیا کا مقصد جو ہے، دنیا کی بنیاد امتحان آزمائش پر ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب بندوں کو اختیار دے دیا جائے۔ اب بندوں کو اختیار نہ دیا جاتا، اللہ تعالیٰ زبردستی ہی سبھی لوگوں کو ہدایت اور ایمان پر چلا دیتا، تو پھر پتہ نہ چلتا کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنے اعمال کے اندر اختیارات ہیں، اور آدمی جو چاہے نیکی کرتا ہے اور جو چاہے برائی کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر پھر آگے فیصلے بھی ہیں قیامت کے دن کے، اور اسی بنیاد پر پھر آگے جزا اور سزا، جنت اور جہنم بھی ہیں۔ اسی فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی بندوں کا امتحان لینا، آزمائش کرنا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلا رکھا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے روکنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اکثر و بیشتر یہ لفظ ذکر ہوتا ہے انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، ان میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو اس میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کا جو دیا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہے۔ اگرچہ عام طور پر اس طرح کی آیتوں یا اس طرح کے الفاظ سے ذہن جو ہے وہ مال کی طرف جاتا ہے کہ مال خرچ کرو، لیکن حقیقت میں معنی اس سے زیادہ وسیع ہے، اور وہ کیا ہے کہ نہ کہ صرف مال بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر طرح کی نعمت اللہ نے جو دی ہے، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی ہے، اس میں سے خرچ کرو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ قوت طاقت ہو، کہ چاہے عہدہ منصب ہو، کو اور کس طرح کے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر کسی آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو یعنی کہ نعمت دے رکھی ہے، اللہ کی ان نعمتوں کو خرچ کرنا۔ اور خرچ کرنے کا معنی بھی کہاں پر خرچ کرنا یہ بھی بیان نہیں کیا گیا کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ انفقوا، خرچ کرو جہاں بھی ضرورت ہے، جہاں بھی اللہ کی خوشنودی ہے، جہاں بھی اللہ کی رضا ہے، اور جہاں بھی اللہ کے بندوں کا بھلا اور خیر ہے۔ تو ہر اس رستے پر، ہر اس موقع پر، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے تم کو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور رزقناک کا لفظ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس میں جس بات کی تنبیہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو ملی ہوئی صلاحیتیں ہوں، قوت طاقتیں ہوں، مال و دولت کچھ بھی ہو، اس کی اپنی ذاتی کمائی نہیں ہے، اپنے ذاتی ہنر سے، قوت و طاقتوں سے اس نے حاصل نہیں کر لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اللہ کی ہوئی عنایت ہے۔ تو خرچ کرو جو تم کو دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں کس طرح کا کوئی کاروبار تجارت نہیں، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی گہری دوستی ہے، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کس طرح کی کوئی سفارش ہوگی۔ اور یہ دن قیامت کا دن ہے جس کے بارے میں پہلے ہی پڑھتے چلے آئے ہیں کہ جس میں کوئی کاروبار خرید و فروخت نہیں۔ دنیا میں انسان کسی بھی مشکل موقع پر اس کے مختلف چیزیں کام آ جاتی ہیں۔ کبھی تو اس کے پاس مال ہوتا ہے، وہ مال دے کے اپنے آپ کو چھڑاتا ہے، کبھی کوئی دنیا کے کاروبار، بزنس، اس طرح کی چیزیں کہ جس سے وہ اپنے دنیا کے وسائل کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور کبھی اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے کہ کسی کی گہری دوستی اس کے کام آ جاتی ہے، کہ کوئی بڑا آفیسر ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو کہ جو اس کا بڑا گہرا دوست ہو، اور اس مشکل مرحلے میں، اس مشکل وقت میں اس کے وہ کام آئے اور اس کو اس مشکل سے بچانے میں اس کی مدد کرے۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو بعض اوقات کسی دوسرے کی سفارش اور شفاعت کام آ جاتی ہے
کہ آدمی کے پاس نہ تو مال ہے کہ مال دے کے اپنے آپ کو چھڑائے، اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ اس کی اتنی گہری دوستیاں ہیں کہ جو اس کے لیے اس کو یعنی کہ اپنی اس کی جگہ پر اپنے آپ کو پیش کر کے اس کو چھڑا لے۔ اور تیسری پھر کیا ہے کہ اس کے لیے سفارش کر دے، اس کے لیے کوئی شفاعت کر دے، اور اس کو چھڑائے بچانے کے لیے کوئی سفارش کر دے اور شفاعت کر دے۔ تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو دنیا میں بعض اوقات کام آ جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ تینوں چیزیں ہی نہیں ہوں گی۔ نہ کوئی کاروبار تجارت ہے، اور کاروبار تجارت کا نہ ہونے کا معنی کوئی مال و دولت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کس طرح کی گہری دوستی ہے کہ آدمی کے وہ کام آ سکے گہرا دوست اس مشکل موقع پر، اور بلکہ اس سے بڑھ کر مزید یہ کہ کوئی اس کے لیے سفارش شفاعت بھی نہیں ہوگی کہ اس کی کوئی شفاعت بھی کر سکتا ہو۔ تو یہ ہے قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کے دن انسان کے عمل کے سوا اس کے پاس کوئی چیز نہیں کہ جو اس کے کام آئے۔ ہاں، اس کے اعمال ہیں کہ جو اس کے کام آنے والے ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ دنیا کے وسائل کے لحاظ سے، دنیا کی جو زیب و زینت اور نعمتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفیٰ، کہ نہ تو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اس لائق ہیں کہ وہ تم کو ہمارے قریب کر دیں، ان کے ذریعے سے تم کو ہمارا قرب حاصل ہو جائے۔ الا من آمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا رستہ کون سا ہے؟ کہ جو سچا ایمان لاتا اور نیک عمل کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ مَا عَمِلُوا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا دگنا اجر مل کے رہے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو دنیا کے سہارے ہیں ان کو ختم کرتے ہوئے قیامت کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح دنیا کے سہارے ہمارے ساتھ ہوں گے اور تمہارے کام آ جائیں گے، بلکہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا بیع فیہ، ایسا دن آئے کہ جس میں کوئی کاروبار نہیں، ولا خلۃ، اور نہ کوئی گہری دوستی ہے، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی کسی کے شفاعت اور سفارش کرنے والا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں شفاعت کے حوالے سے کہ شفاعت کا بیان موجود ہے، اور احادیث میں اور بھی وضاحت اور صراحت سے آتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں فرمانا ولا شفاعہ، اس کے لیے کوئی سفارش شفاعت نہ ہوگی۔ اس سے مراد کون ہے؟ کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو ایمان سے نکلا ہوا ہے۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے نیک بندوں فرشتوں کی شفاعتیں سفارشیں ہوں گی، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے دین پر قائم تھے لیکن کو کبیرہ گناہ غلطیاں کر لیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے سفارش ہوگی، لیکن کافر مشرک جو ہے اس کے لیے سفارش کا کوئی حق نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی سفارش کرنے کی جرات کر سکے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ولا شفاعہ، ان کے لیے کوئی سفارش شفاعت بھی نہیں ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ہیں جو اصل ظالم ہیں۔ جس سے معلوم کیا ہوا کہ ہر کافر ظالم ہے، ہر کافر ظالم ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہی ظالم ہو، لیکن ہر ظالم کافر نہیں ہوتا۔ آدمی ظالم ہو سکتا ہے، کسی پر ظلم زیادتی کرتا ہے، اس کے حقوق پامال کرتا ہے، اور ظلم شرک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر ظالم کافر نہیں، بلکہ لیکن ہر کافر جو ہے وہ لازمی طور پر جو ظالم ہوتا ہے۔ مایا والکافرون هم الظالمون، کافر ہی لوگ جو ہے وہی ظالم ہیں کہ جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کفر کر کے ظلم کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے جو طرح طرح کے ظلم کر رہے ہیں۔ تو اصل ظلم اگر سمٹا ہوا ہے تو کفر کے اندر ہے۔ تو اس آیت میں جس چیز کا بیان ہے وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل کی فکر کرے، اور اپنے عمل کو جو ہے اس کے لیے اس دن کے لیے تیار کرے۔ اور اس میں سب سے پہلے صدقہ خیرات کا ذکر آیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر آیا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بناتے ہوئے قیامت کے دن نجات کا راستہ ڈھونڈو اور اس کو تلاش کرو، اور اس کے مقابلے میں یعنی کہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے اور مالوں کو سمیٹ کر جو ہے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ تو اس چیز کی تنبیہ کی گئی ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آتے ہیں، تلک الرسل، یہ وہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، جن کو ہم نے فضیلت اور برتری دی ایک دوسرے پر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کی، اور جس میں اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے
جب چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے بعض کے درجات کو بلند کیا۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی دلیلیں، واضح نشانیاں۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ان کی ہم تائید کی، مدد کی ان کے روح القدس سے، پاکیزہ روح سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ ایک دوسرے کو قتل کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس کھلی دلیلیں آ گئیں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن ان لوگوں نے اختلافات کیے۔ فمنہم من آمن، پس ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے۔ ومنہم من کفر، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ ایک دوسرے سے وہ لڑتے جھگڑتے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہ جو کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، ایسا دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی تجارت کاروبار نہیں، ولا خلۃ، اور نہ کوئی سفارش شفاعت ہے، اور نہ کوئی گہری دوستی ہے، خلۃ کے معنی گہری دوستی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش شفاعت ہے، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ہیں جو ظالم ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔